یاد رکھیں ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرم پاک کو بڑا محترم فرمایا، اس کی حرمت بیان فرمائی، اس کا احترام، اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت سے ویسے بھی اس شہر کے جو ہے اس بلد امین کا بڑا مقام اور مرتبہ، لیکن جب پیارے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین اس شہر مکہ میں تشریف فرما ہوئے تو ناظرین اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی، کیوں کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ ناظرین اس شہر میں میرے محبوب علیہ السلام کا بچپن سے لے کر ناظرین ایک طویل عرصہ کم و بیش آپ کی زندگی کے 53 ایئرز مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ گزرے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اس شہر کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، سید البلاد بھی کہتے ہیں، بلد امین بھی کہتے ہیں، اور یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، کیونکہ وہ اسی شہر میں ہے۔ ناظرین اسی خانہ کعبہ میں جب ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی نگاہ جب پڑتی ہے تو ہر دعا جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے بڑے مخمصے کا شکار رہتے ہیں کہ ہم کیا دعا کریں، کیا دعا کریں، تو یاد نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے ناظرین ایک تو یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں عذاب النار سے بچا۔ یہ دعا مانگ لیں یا یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ ناظرین پھر اسی خانہ کعبہ میں ہم حرم پاک میں دیکھتے ہیں مطاف میں کہ حجر اسود بھی ہے، کہ جو ناظرین جنت سے یہ پتھر اتارا گیا تھا یہ حجر ابیض تھا، لیکن ہاتھ لگ کر لوگوں کے ہاتھ اس کے ساتھ مس ہوتے ہیں تو ناظرین یہ حجر اسود ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میثاق الوہیت لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، یہ جو میثاق الوہیت جسے میثاق الست بھی کہتے ہیں، ناظرین فرمائے کہ یہ میثاق سارا کا سارا اسی حجر اسود میں موجود ہے، گویا کہ میثاق الوہیت کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساری کی ساری حجر اسود میں ہے۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ مقام ابراہیم ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر، پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور یہ جو پتھر مقام ابراہیم ہے یوں سمجھ لیجیے کہ دور جدید کے اعتبار سے اس کو لفٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اوپر جانا ہوتا یہ پتھر اوپر ہو جاتا، نیچے آنا ہوتا یہ نیچے ہو جاتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث الرکن والمقام لہما عینان ولسانان وشفتان شہیدہ لمن وافاہما بالوفاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو روز قیامت لائے گا، ان کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 زبانیں ہوں گی اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے کہ جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔